اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ، انزل، نازل کرتا ہے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی کو، فاخرجنا، پھر ہم نکالتے ہیں، بھی، اس کے ساتھ، ثمرات مختلفا الوانھا، پھل جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، ومن الجبال، اور پہاڑوں سے، جدد بیض وحمر، ٹکڑے سفید اور سرخ، مختلف الوانھا، ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، وغرابیب سود، اور سخت سیاہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے کہ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو برسایا۔ بارہا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو بیان فرمایا ہے کہ ایک بنجر زمین ہے، مردہ زمین ہے، اگر اس میں دانہ پھینک دیا جائے تو وہ مر جائے، لیکن جب اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے تو پھر اس میں جو دانہ پھینکا جاتا ہے تو اس دانے کو اللہ تعالیٰ اگا دیتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ پانی ایک طرح کا ہے، زمین ایک ہے، کھاد ایک ہے، محنت ایک ہوتی ہے، کسان ایک ہے، تو اس میں مختلف طرح کے پھل اگ رہے ہیں۔ اگر ایک زمین میں آپ آم کا درخت لگا دیں اور ساتھ ہی لیمو کا درخت لگا دیں تو لیمو کا ذائقہ آم میں نہیں آئے گا اور آم کا ذائقہ لیمو میں نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے مختلف جو پھل ہیں، ہر پھل کی آگے پھر مختلف اقسام ہیں جو اپنے رنگوں کے ذریعے سے، اپنے ذائقے سے، اپنے سائز سے وہ پہچانی جاتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ اب آپ صرف انار کو دیکھ لیں، اس کو کھول لیں، اس کے اندر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیکنگ اس کی ہے، کس طرح سے اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہے، اس کی کتنی اقسام بنا دی ہیں، اس کے کتنے رنگ اللہ نے بنا دیے ہیں۔ تو مختلفاً الوانھا، ان کے جو رنگ مختلف ہیں ان میں اللہ کی قدرت نمایاں ہوتی ہے۔ آپ کبھی کوشش کر کے دیکھ لیں کہ ایک انار کو آپ کھول لیں، کھولنے کے بعد آپ دوبارہ اسی طریقے سے اس کو بند کرنے کی کوشش کریں، بند نہیں ہوگا۔ کوئی چیز نہ نکالیں نہ مزید کوئی داخل کریں، اس کو دوبارہ صرف بند کرنے کی کوشش کریں تو ویسا کبھی بھی بند نہیں ہوگا۔ تو وہ اللہ کی ذات کہ جو بند انار کے اندر وہ دانے بھی بنا رہی ہے، اس کے اندر اس کے بیج بھی بنا رہی ہے، اس کے اندر اس کا ذائقہ بھی بھر رہی ہے، رس بھی بھر رہی ہے، یہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم پہاڑوں کو دیکھ لو، مختلف قسم کے پتھر اندر سے نکلتے ہیں، سفید ٹکڑے بھی نکلتے ہیں اور سیاہ بھی نکلتے ہیں، اور اسی طرح سیاہ بھی نکلتے ہیں۔ تو جو بھی نکل رہا ہے یعنی سفید ہے تو اس میں بھی مختلف اقسام ہیں، کوئی سخت سیاہ ہے، کوئی ہلکا سیاہ ہے، کوئی سفید ہے تو پھر کوئی سخت سفید ہے، کوئی ہلکا سفید ہے، سرخ ہے تو پھر ان میں مختلف اقسام ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، وَالدَّوَابِّ، اور چوپایوں میں سے، وَالْأَنْعَامِ، اور جانوروں میں سے، مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اسی طرح ان کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ اب جانور دیکھ لیں، اب جانوروں کے رنگ اور ان کی اقسام، ان کے قد کاٹ، ان کے گوشت، ان کے دودھ کی وجہ سے ان کی قیمتیں مختلف، ان کی اقسام مختلف، علاقوں کے لحاظ سے ہر ایک کا
ہر ایک کے دودھ کا جو مقدار ہے وہ کم اور زیادہ ہوتی ہے. تو مختلف الوانہ کذالک، یہ سب مختلف رنگوں کے ہیں. جس طرح ہر چیز کا رنگ مختلف ہے، اس طرح جانوروں کے اور انسانوں کے بھی رنگ مختلف ہیں. یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس طرح لوگوں کے رنگ مختلف ہیں، اسی طرح لوگوں کے مزاج بھی مختلف ہیں. تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ جب ہر چیز میں اختلاف ہے تو اتباع میں بھی اختلاف ہے، ایمان لانے میں بھی اختلاف ہے. کوئی ایمان لانے والے ہوں گے اور کوئی ایمان لانے والے نہیں ہوں گے، کوئی اتباع کرنے والے ہوں گے اور کوئی اتباع کرنے والے نہیں ہوں گے. تو جس طرح اوپر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا مختلف الوانھا وغرابیب سود، کہ رنگ مختلف ہے، سفید رنگ ہے تو کوئی زیادہ سفید ہے، کوئی کم سفید ہے. تو اسی طرح اتباع کرنے والوں کی بھی اقسام ہیں. کوئی کامل اتباع کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ بس اتباع ہو گئی تو ٹھیک ہے، اگر عمل نہ ہوا تب بھی ٹھیک ہے. اس طریقے سے بھی لوگ چلتے ہیں. اور کوئی انکار کرنے والے ہوتے ہیں کہ بس وہ تسلیم نہیں کرتے، اور کچھ انکار کے اندر ضد کے اندر آ جاتے ہیں، دشمنی میں آ جاتے ہیں، اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ اللہ کی یہ چیزوں، اللہ نے جو رنگ بنائے ہیں مختلف چیزوں کے، تو یہ مختلف طرح سے لوگ ہوتے رہتے ہیں. ہر ایک کو آپ یعنی ہر ایک کے لیے کوشش نہ کریں کہ ہر ایک کے لیے آپ پریشان نہ ہوں کہ ہر ایک جو ہے وہ ایمان کی طرف آ جائے. انما یخشی اللہ، بے شک ڈرتے ہیں اللہ سے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، العلماء، پہچان والے، علم والے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز، زبردست ہیں، غفور، معاف کرنے والے ہیں. تو جس طرح لوگوں کے مزاج مختلف ہیں، اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے مزاجوں کے مطابق اللہ کے اوصاف بھی مختلف ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ چھوٹی سی غلطی پر پکڑ لے، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، اور اسی ایک چھوٹی سی غلطی پر اس کی گرفت کر دے اور اس کو اس پر عذاب دے دیں، اللہ قادر ہے. اور کسی کو اللہ تعالیٰ چھوٹی سی نیکی کی توفیق دے دیں اور پھر اس چھوٹی سی نیکی کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان. اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جیسے چاہیں ویسے اپنی قدرت کا اظہار اس پر فرما دیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یتلون کتاب اللہ، جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، وانفقوا، اور خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، سرا وعلانیۃ، سرن کا معنی چپکے سے، وعلانیۃ، اور ظاہری طور پر، اعلانیہ طور پر. یرجون تجارتا، وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی، لن تبور، کہ جس میں گھاٹا نہیں ہے، جس میں کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ اس کی تشریح ہے، یہ اسی کی تفصیل ہے کہ عالم کہلانے کا مستحق اور حقدار کون ہے، کہ جو اللہ کی کتاب کو جانتا ہو، نماز کو قائم کرتا ہو، اللہ کے رزق دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتا ہو. تو وہ شخص عالم کہلانے کا مستحق ہے. اور جس کو اللہ کا خوف نہ ہو تو وہ شخص عالم کہلانے کا مستحق بھی نہیں ہے. اور جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو ان کے یہ اوصاف ہیں کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا. اور یہ جو زکوٰۃ میں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ہے، تو اس میں نفلی اور فرضی دونوں طرح سے داخل ہو جائیں گے. نفلی صدقات بھی اس میں داخل ہیں اور فرض جو زکوٰۃ ہے وہ بھی اس میں داخل ہے. تو ہر طرح سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں. سرن خرچ کرنا یہ افضل ہے، اس لیے کہ اس میں فیما بینہ و بین اللہ ہوتا ہے، بندے کو اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اور اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے. اور بعض اوقات اعلانیہ خرچ کرنا افضل ہوتا ہے کہ لوگوں کو ترغیب ہو جائے
کہ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر جی میں 100 روپیہ دے رہا ہوں، اب حالانکہ مقدار کم ہے لیکن دوسروں کو اس سے حوصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ 100 دے رہا ہے تو میرے پاس بھی تو 100 تو ہے، میں وہ تو دے سکتا ہوں۔ تو بعض اوقات سرًا خرچ کرنا افضل ہوتا ہے اور بعض اوقات اعلانیہ خرچ کرنا افضل ہوتا ہے۔ اگر دوسروں کو ترغیب دینا مقصود ہو تو پھر اعلانیہ خرچ کرنا افضل ہے، اگر ریاکاری کا خوف ہو، خدشہ ہو، تو پھر سرًا چپکے سے خرچ کرنا افضل ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں کہ جس میں گھاٹا نہیں ہے۔ خریدار کون ہے اعمال کا؟ اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے عوض جنت کا سودا کر لیا ہے۔ جنت کا سودا ہو جائے تو اس میں کس قسم کا گھاٹا ہے؟ اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ تو وہ ایسی امید تجارت کی رکھتے ہیں، اس لیے کہ خریدار کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے ساتھ خریداری میں کسی قسم کا کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس لیے ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے پورا پورا، لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، تاکہ پورا پورا ان کو ان کا بدلہ دے دیا جائے، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ، اور اللہ ان کے لیے اپنے فضل سے زیادہ بھی فرما دے، جتنے مستحق ہیں استحقاق سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے۔ بارہا اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں ارشاد بھی فرمایا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اور جو یعنی ایک کوئی شخص اگر ایک نیکی لے کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کے عوض میں اس کو 10 گنا عطا فرمائیں۔ اور کسی جگہ پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہیں گے مزید اضافہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر اس کی مثال بھی یوں بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک دانہ ہے، گویا کہ ایک دانہ ہے، اور اس ایک دانے کو آپ نے زمین میں بو دیا ہے، زمین سے ایک کومپل نکلتی ہے اور اس ایک کومپل کے اوپر 7 سٹے لگتے ہیں اور ہر سٹے کے اوپر 100 دانہ ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 7 سٹے ہیں اور ہر سٹے کے اوپر 100 دانہ، 700 تو یہ ہو گیا، یعنی ایک نیکی کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیں گے جس کے لیے چاہیں گے۔ 1 روپے کے جس کو 700 مل رہے ہوں تو یہ کاہے کا گھاٹا ہے؟ یہ کون سا نقصان ہے؟ اور کون شخص ہے کہ جو ایسی تجارت نہیں کرے گا کہ اس کو 1 روپے کے عوض میں 700 ملتے ہوں اور اس سے زیادہ ملنے کی بھی امید ہو، اس سے زیادہ ملنے کی بھی امید ہو، تو ایسی تجارت کون نہیں کرے گا؟ تو اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یرجون تجارتا، وہ تجارت کی امید رکھتے ہیں، ایسی تجارت کی لن تبور، کے جس تجارت میں گھاٹا نہیں ہے، لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ ان کو ان کا بدلہ پورا پورا دے دے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اور زیادہ کر دے ان کے لیے اپنے فضل سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، وہ معاف کرنے والا ہے اور قدردان ہے۔ شکور ان کا معنی کیا ہے؟ قدردان، کہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک بندے نے بڑے اخلاص کے ساتھ وہ نماز ادا کی ہے، نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اب اس کو اس بات پر خوف نہیں کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کو اللہ کی جو صفت غفور ہے اس پر ایمان ہونا چاہیے اس کا، کہ جو غلطی اور کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ اور شکورن، اللہ بڑے قدردان ہیں، اللہ اس کے شوق کو دیکھتے ہیں، اللہ اس کی محبت کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے اپنے بستر کو چھوڑا ہے، کیسے اس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، کیسے وہ سردی کے اندر آ رہا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی قیمت نہیں لگائیں گے؟ کیا اللہ اس عمل کی قدر نہیں کریں گے کہ وہ صبح صبح اٹھا اور اپنی اس نے نیند کو قربان کیا اور وہ آ کر صف میں کھڑا ہو گیا ہے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ نماز ادا کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، اللہ اپنے بندوں کی نیکیوں کی بہت قدر کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق